اذا مررتم بریاض الجنہ، جب جنت کے باغات سے گزرو، فرتعو، حضور فرماتے ہیں وہاں سے چل لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ کیا کیا کرو؟ چل لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا میں جنت کے باغات کہاں ہیں؟ آقا آپ نے فرمایا جنت کا تعلق عالم آخرت کے ساتھ ہے، دنیا میں جنت کے باغات کہاں سے آئے؟ پر حضور آپ نے جو فرما دیا سر تسلیم خام ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آقا شریعت بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے جو آپ کی زبان سے نکلا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ توجہ تو علی بولو محمد لال، کیوں ڈھلے ہو رہے ہو؟ سارے حضور کے غلام ہو، سارے عاشقان مصطفیٰ ہو، ذرا محبت کا ثبوت دکھائے نا۔ حضرت گرامی حضور جو فرما دے بس وہی قرآن بھی ہے اور وہی حدیث بھی ہے اور وہی دین اور شریعت بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرما دیا کہ جنت کے باغات سے گزرو، صحابہ نے عرض کیا آقا دنیا میں جنت کے باغات؟ سرکار نے فرما ہاں ہاں دنیا میں جنت کے باغات ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا وہ کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا ہے یا مجالس ذکر، فرمایا ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا کی جو محفلیں ہیں یہ جنت کے باغات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جنت کے باغات ہیں۔ اچھا جو جنت کے باغ میں بیٹھ کر خوش ہے نا ذرا محبت سے بولے۔ جنت کے باغ میں بیٹھے ہو یار، مسجد بھی جنت کا باغ ہے۔ جس بھائی نے یہ محفل میلاد منعقد کی میں اسے مبارکباد دیتا ہوں، آپ صدقہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اپنے گھر میں محفل میلاد سجائی ہے، ذکر مصطفیٰ کرایا ہے، ذکر مصطفیٰ کرا کے آپ نے اپنے گھر کو جنت کا باغ بنا لیا ہے۔ یہ جگہ جنت کا باغ بن گئی، آپ جنت کے باغ میں بیٹھے ہو۔ حضور نے فرمایا کوئی شک ہے؟ بتائیں ذرا کوئی شک ہو سکتا ہے؟ حضور نے جو ارشاد فرما دیا یہ جنت کی کیاری ہے، یہ جنت کا باغ ہے، اور اس میں پھل کیا ہے؟ پھل ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہے۔ ہم اگر حضور کی حدیث سنیں گے تو جنت کا پھل کھائیں گے، اگر قرآن کی کوئی آیت سنیں گے تو جنت کا پھل کھائیں گے۔ خدا کی قسم حضور کی ایک ایک حدیث جو ہے نا وہ حضور کی عظمت بیان کر رہی ہے، اور رب کا پورا قرآن تو حضور کی شان میں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں ہما قرآن در شان محمد، رب نے سارے کا سارا قرآن اتارا ہی شان مصطفیٰ میں۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھتے چلے جائیں، ایک ایک آیت عظمت مصطفیٰ پر بول رہی ہے، ایک ایک آیت حضور کی شان بتا رہی ہے، ایک ایک آیت کے اندر حضور کی عظمت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو قرآن کی آیات کو عشق مصطفیٰ کی نگاہ سے پڑھا جائے۔ کس نگاہ سے پڑھا جائے؟ عشق مصطفیٰ کی نگاہ سے۔ اگر بغض سے پڑھا جائے، حسد سے پڑھا جائے، دل میں کینہ رکھ کر پڑھا جائے، دل تو عیب ہی نظر آئیں گے نا۔ اس لیے ہم سنی کتنے بڑے خوش نصیب ہیں۔ الحمدللہ اگر سنی عالم دین ہوگا نا وہ ہر آیت کے اندر حضور کی عظمت کا پہلو تلاش کرے گا، وہ دیکھے گا کس آیت کے اندر سرکار کی شان ہے، کس کے اندر حضور کی عظمت ہے، کہاں علم غیب کا بیان ہے، کہاں حاضر ناظر کا بیان ہے، کہاں حضور کی کون سی وصف، کون سی صفت، کون سی شان بیان ہو رہی ہے، وہ یہ تلاش کرے گا۔ لیکن اگر کسی اور مکتب فکر کا بندہ ہوگا تو وہ کیا تلاش کرے گا؟ وہ یہ تلاش کرے گا کس آیت میں معاذ اللہ لکھا ہے کہ سرکار غیب نہیں جانتے تھے، یا حضور حاضر ناظر نہیں تھے، یا سرکار کی فلاں شان میں کمی، فلاں شان کے اندر نقص، وہ یہ تلاش کرے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے۔ فرماؤ نادانو ذرا محبت والی نظر سے پڑھو تو صحیح، ذرا عشق والی آنکھ سے دیکھو تو صحیح، فرما کوئی عیب تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر تمہیں عظمت مصطفیٰ جھلکتی نظر آئے گی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا قسم توڑ لو، بولو محبت کے ساتھ۔ جو عاشقان رسول بیٹھے ذرا اونچا بولے محبت سے، مزید اونچا بولیے۔ اچھا ایک بار ہاتھوں کو اٹھائیے، مجھے بھی پتہ چلے صاحبان ذوق ہے، ذرا اٹھائیے نا ہاتھوں کو ماشاءاللہ۔ اب بولیے ذرا اونچا سبحان اللہ۔ حضرات گرامی حضور کا ذکر تو ایسا ذکر ہے خدا کی قسم گونگے بھی آئیں تو بول پڑتے ہیں، آپ کو تو رب نے خوبصورت زبان عطا فرمائی ہے، تو عظمت مصطفیٰ پر نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں گے؟ اے نوجوانوں میں کہتا ہوں حضور کے نام پر بھی بولنا سیکھو اور حضور کی عزت پر قربان ہونا بھی سیکھو۔ خدا کی عزت کی قسم غازی علم الدین شہید جانتے ہو، نام تو سنا ہوگا نا، بظاہر داڑھی مڑواتا تھا، نوجوان تھا، کریم شیخ تھا، لیکن خدا کی عزت کی قسم حضور کی عزت کی بات آئی نا، اس نے سنا کہ راجپال نے میرے نبی کی بے ادبی کی ہے، حضور کی توہین کی ہے،
اس نے اپنی ماں سے کہا ماں آج ناشتہ کروا اور ناشتہ بھی پیٹ بھر کے کروا دے. بڑا اس نے اچھے طریقے سے ناشتہ کیا. اس کے بعد اس نے چھرا اپنے جسم کے کپڑوں میں چھپایا اور ماں سے کہا ماں آج دعا دینا بڑا عظیم کام کرنے جا رہا ہوں. ماں نے کہا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ کہا ایسا کام کرنے جا رہا ہوں جو کام آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا. اللہ اکبر. گھر سے نکلا, لاہور کی انارکلی بازار میں پہنچا. وہاں دیکھا کہ راجپال دکان پہ بیٹھا ہے اور نبی پاک کی بیعت بھی کر کے حضور کی گستاخی کر کے دم دناتا پھر رہا ہے. غازی علم الدین نے چھرا اس کے پیٹ میں گھونپا اور اسے جہنم رسید کر دیا. جب غازی علم الدین نے اسے جہنم رسید کیا نا اور اس کا مقدمہ لڑنے والے گرفتار ہو گیا, قائد اعظم محمد علی جناح تھا. ڈاکٹر علامہ اقبال جیسا بندہ اس کا مقدمہ لڑ رہا تھا. ڈاکٹر علامہ اقبال بھی کہتے ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح بھی. غازی علم الدین اپنے بیان سے پھر جاؤ, کہہ دو نا کہ اس کو بھینس نے سینگ مارا ہے اور یہ حرام موت مر گیا, میں نے اسے کچھ نہیں کہا. غازی علم الدین نے کہا بابا قائد اعظم کو اور ڈاکٹر علامہ اقبال کو, ڈاکٹر صاحب یہی ایک ہی تو کام کیا ہے جو کرنے کا ہے. ہائے ہائے, تکبیر, نعرے رسالت, نعرے خلافت, نعرے حیدری, حمایت حق اہل سنت. غازی علم الدین نے کیا کہا, بابا جی کیسے اپنے بیان سے مکر جاؤں, یہی ایک ہی تو کام ہے. نہ اتنا نمازیں ہیں نہ روزے, نہ حج ہیں نہ زکاتیں, نہ عبادات اور ریاضات, بس یہی ایک ہی تو کام کیا ہے. اسی کام کی برکت سے مصطفیٰ مدینے سے چل کر میاں والی جیل میں دیدار کرانے آتے ہیں. مورخین نے لکھا ہے آج بھی وہ کوٹھڑی موجود ہے میاں والی جیل کے اندر جس میں غازی علم الدین قید تھے اور میرے آقا مدینہ سے چل کر تشریف لاتے تھے اور غازی علم الدین کو دیدار کرواتے تھے. اللہ اکبر. ایک دن ماں آئی, ماں رونے لگی. ماں نے کہا بیٹا میرا جوان بیٹا ہے پر تو مجھے چھوڑ کے اس جیل میں آ گیا, میں تیرے فراق میں تڑپتی ہوں, مچلتی ہوں. غازی علم الدین نے کہا ماں کوئی چوری کر کے تو نہیں آیا, ڈاکہ ڈال کے تو نہیں آیا. او ماں تیرا اور اپنے باپ کا سر فخر سے بلند کر کے آیا ہوں, کوئی شرم سے جھکا کے تھوڑی آیا ہوں. آپ مجھے داد دیں, آپ روتی ہیں, آپ میاں والی جیل میں آتی ہیں, مجھے اس قدر آپ کے آنے کا افسوس یا احساس نہیں ہوتا جتنا مجھے احساس اس وقت ہوتا ہے جب مصطفیٰ مدینے سے آتے ہیں. جب مصطفیٰ مدینے سے آتے ہیں تو اے ماں مجھے احساس ہوتا ہے, اس لیے کہ میں تو تمہارا سر فخر سے بلند کر کے آیا ہوں. بیٹا بھی ہوئی ہے توجہ تھوڑی, سبحان اللہ. تسی غازی علم الدین نہیں بڑا لگے, ذرا بولو محبت دینا. ہو سکتے غازی علم الدین دی گل تے بولا نہ اللہ تو آپ کو بھی بڑھا دے. ذرا اونچا بولو نا نوجوانوں, ذرا اونچا بولو محبت دینا. اللہ اکبر. میں بات کر رہا تھا کہ حضور کے ذکر میں تو گونگے بھی بول پڑتے ہیں. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا, عرض کرتا یا رسول اللہ میرا ایک بیٹا ہے, بڑی منتیں مانی, میری بیوی نے منتیں مانی, رات کو نوافل پڑھتی رہی, جاگتی رہی, میں نے بھی منتیں مانی, نوافل پڑھے, عبادت کی, رب کی بارگاہ میں دعائیں کی, مولا ہمیں بیٹا تو عطا فرما دے جو ہمارا وارث بنے, جو ہمارا جانشین بنے. رب نے بیٹا دیا ہے پر آقا زبان سے گنگا ہے, بول نہیں سکتا. کیا نہیں کر سکتا, بول نہیں سکتا. کہاں آیا, حضور کی بارگاہ میں. سرکار نے فرمایا اپنے بچے کو لیا. جب وہ بچے کو لے آیا نا, سرکار کے سامنے کھڑا کیا, حضور نے فرمایا او بچے بولتا کیوں نہیں, بولنا, بتا میں کون ہوں. گنگے بچے سے حضور نے فرمایا بتا میں کون ہوں. رب کعبہ کی قسم, حدیث کے لفظ ہیں, اس بچے کی زبان پہ جاری ہو گیا اشہد انک محمد رسول اللہ. بولو 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 محبت کے ساتھ. گنگے بھی بولتے ہیں, اور آپ بھی بولو یار. بچے نے آپ کی شہادت رسالت کو بیان کیا, رسالت کی گواہی دی. میں کہتا ہوں گنگے بھی آئیں, بارگاہ مصطفیٰ میں بول پڑتے ہیں. جنہیں ذکر مصطفیٰ چاہیے ذرا اونچا بولو نا محبت دینا. اللہ اکبر. اللہ آپ کو حضور کا سچا عاشق بنائے, حضور کا دیوانہ اور پروانہ بنائے. میں نے کہا یار یہاں تو گونگے بھی بول پڑتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک سیاپی نے کنکر پیش کیے, آقا نے اپنی مٹھی میں لیے. جب حضور نے مٹھی میں لیے نا تو وہ بولنے لگ گئے, ان سے کلمہ کی آواز آ رہی تھی. حضور نے اسے نیچے رکھا, وہ چپ ہو گئے. پھر ابو بکر سے فرمایا اٹھاؤ.
वो कंकर चुप रहे। हजरत उस्मान बैठे थे, फरमा उठाओ, फिर भी कंकर चुप रहे। सरकार की हथेली में जब रखा गया कंकर फिर बोलने लगे। और मैंने कहा यार गूंगे आए बारगाह मुस्तफा में बोल पड़ते हैं, पत्थर हुजूर के हाथ में आए वो भी बोल पड़ते हैं। एक मर्तबा जंगल में हुजूर तशरीफ ले गए सहरा के अंदर। आका करीम एक दरख्त के नीचे ना तशरीफ फरमा थे, हुजूर आराम फरमा रहे थे। तो हदीस पाक में आता है, सियाबा कहते हैं हमने बड़ा अजीब मंजर देखा। हमने क्या मंजर देखा? हमने देखा कि एक दरख्त है जो अपनी जड़ों से ना अपने आप को उखेड़ता हुआ दाएं हुआ बाएं हुआ आगे हुआ पीछे हुआ, अपनी जड़ों के साथ बाहर निकला और ऐसे अपनी जड़ों के बल चल पड़ा। चलते 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 जहाँ हुजूर तशरीफ फरमाते ना वहाँ उसने अपनी टहनियाँ और शाखें झुका दी। हुजूर के कदमों में टहनियाँ और शाखें झुका दी। सियाबा कहते हैं गुनगुनाहट की आवाज आई। तवज्जो तुम्हारी, बोलो मोहब्बत के साथ। क्या आवाज आई? गुनगुनाने की आवाज आई। बस हम समझ ना सके कि किस चीज की आवाज है, लेकिन पत्ता पत्ता कुछ बोल रहा था। टहनी टहनी शाख शाख से आवाज आ रही थी। सियाबा कहते हैं वो दरख्त फिर उठा, थोड़ी देर के बाद वापस चला गया, अपनी जगह पर जाके लग गया, उसी तरह खड़ा हो गया। जब हुजूर बेदार हुए हमने अर्ज किया आका इस तरह एक दरख्त आया था, वो आपके कदमों में झुक गया, उसके पत्ते पत्ते से एक एक टहनी से शाख से गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। सरकार ने फरमा मेरे गुलामों, मैं चूंकि इसके पड़ोस में आकर सोया था, इसने रब की बारगाह में अर्ज की मौला आज तेरा महबूब मेरे जवार में आया है, आज तेरा महबूब मेरे कुर्ब में आया, मेरे पड़ोस में आया, पता नहीं फिर कभी आए या ना आए। आका मौला ये मौका जाए ना जाए। हाय हाय जिवें तुसा जाए किती बैठे हो, जरा बोलो मोहब्बत दे नाल। ओए हो सकते इस जगह तू उठन दे बाद हुजूर दी अजमत वास्ते बोलने का मौका मिले या ना मिले है, इसलिए मैं कहता हूँ आज बोल और अभी बोल। आज हजरत फरमाते हैं ना आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेगी कयामत में अगर मान गया है। हुजूर को मनवाना है तो आज मान है। तवज्जो थोड़ी भाई, नकीद भाई ने बड़ी खूबसूरत नात पढ़ी, लेकिन आप फिर भी टस से मस नहीं हुए। यहाँ के नौजवान तो लगता नहीं है कि मतलब इनके अंदर कोई दिल है, लगता है इन्होंने दिल किसी और को दिया हुआ है। दिल दिल भर को दो, और दिल भर मुस्तफा है, किसी और को दिल न दे। हजरत उमर नौजवान है, मदीना तैयबा के अंदर एक मर्तबा ना आप मेंढे की खाल पहने हुए अपनी गर्दन को झुकाए हैं, अपने इन बाजुओं को बिल्कुल नीचा किए हुए आजिज़ी इंकिसारी का मंबा बने हुए जा रहे थे। पाँव नंगे हैं, मेंढे की खाल है जिस्म पर। हुजूर ने फरमाया सियाबा से, सियाबा बैठे थे साथ। सरकार ने फरमाया मेरे गुलाम वो इसे जानते हो? अर्ज की जी हाँ आका जानते हैं। हुजूर ने फरमाया कौन है? कहा अर्ज की आका ये उमैर है। हुजूर ने फरमाया ये मक्का में जब रहता था ना ये जवानों का सरदार था, ये जब चलता था इसके दाएं भी नौजवान होते, इसके बाएं भी नौजवान होते, इसके पीछे भी नौजवान होते। ये चलता था ना इसका जोड़ा और सूट 200 दिरहम का था, इसके पाँव में जूती 200 दिरहम की होती थी। ये अमीर घराने का बंदा था, लेकिन फरमाया जब हिजरत फर्ज हुई है इसने सब कुछ छोड़ छड़ दिया, मक्का के अंदर ये मुस्तफा की खातिर फकीर बन के आ गया है। तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, इसमें ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा। जिसने हुजूर का जलवा देखा है वो हुजूर पर फिदा क्यों ना हो, हुजूर पे सब कुछ निशावर क्यों ना करे। अच्छा जरा तवज्जो फरमाना, हजरत तशरीफ फरमाएं, हजरत तशरीफ फरमाएं, उलमा से पूछें, और जो साहिबान इल्म आपके अंदर तशरीफ फरमा है उनसे पूछें। कुरान करीम ने उन सहाबा को जो मक्का छोड़ के मदीना आए थे ना, जो बड़ी हिजरत हुई, हिजरत जिसको फर्ज कहते हैं, फर्ज हिजरत, हुजूर भी तशरीफ ले आए, सहाबा भी आपके साथ है मक्का से मदीना। उस हिजरत में जितने भी सहाबा आए ना उनके अंदर हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन भी थे, बोलो मोहब्बत से। उनके अंदर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे। इन दो हस्तियों के बारे में उलमा फरमाते हैं हजरत उस्मान भी बहुत बड़े ताजिर थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी बहुत बड़े ताजिर थे। कोई बाग का मालिक था, कोई जमीन का मालिक था, कोई तिजारत और कारोबार का मालिक था। ये फुकरा हैं, ये फकीर हैं, फकीर
اب ذرا توجہ فرمانا، غنی اس کو کہتے ہیں جو 7.5 تولے سونے کا مالک ہو، اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس صرف 2 ٹائم کے کھانے کی روٹی ہو. ہے توجہ تو نہیں؟ اس کو کہتے ہیں فقیر. حضور نے جب ہجرت فرمائی، سارے صحابہ ہجرت کر کے آئے، وہ وہاں تو مالدار تھے، یہاں فقیر کیوں ہو گئے؟ اس لیے فقیر ہو گئے، انہوں نے حضور کی خاطر زمینیں چھوڑی، تجارت چھوڑی، باغات چھوڑے، کاروبار چھوڑا، سب کچھ چھوڑ چھڑ کے مصطفیٰ کے پیچھے آ گئے. وہاں تھے اغنیا، یا ہو گئے فقراء. نہیں توجہ تو آتی. پتا چلا انہوں نے مصطفیٰ کی خاطر سب کچھ چھوڑا، ہم نے سب کچھ کی خاطر مصطفیٰ کو چھوڑا. تمہارا، ہمارا اور صحابہ کا یہی فرق ہے. ہمارا اور صحابہ کے مابین یہی فرق ہے. یہ عبرت کا مقام ہے، سوچنے کی جگہ ہے. میں نے کہا ذرا اپنے گریبان میں جھانک، ذرا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ. اے نبی کا کلمہ پڑھنے والا، رستم پہلوان بھی دنیا سے چلا گیا ہے، شہنشاہان زمان بھی چلے گئے ہیں، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص ہیں، وقت وصال قریب ہے، قریب المرگ ہے. حضور عیادت کے لیے تشریف لائے، سرکار کائنات سے وراثت کا مسئلہ پوچھنے لگے. عرض کی آقا میری بیٹی ہے، اس کو کتنا وراثت آئے گی، میری جداد سے کتنا حصہ آئے گا؟ سرکار کائنات نے فرمایا او سعد، یہ وراثت کے مسائل چھوڑ، تو ابھی مرنے والا نہیں. ہے توجہ تو آدھی ہے جو سمجھ رہے ہیں، ذرا بولیں محبت کے ساتھ. آپ نے فرمایا مرنے والا نہیں. عرض کی آقا قریب المرگ ہوں، میں تو محتضر عن الموت ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. موت کے قریب ہوں. آقا کیسے؟ سرکار نے فرمایا ابھی مسلمانوں کو تجھ سے فائدہ ہوگا، کافروں کو تجھ سے نقصان ہوگا، تو پھر مرے گا. تو پھر مرے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص جب جنگ قادسیہ ہوئی نا، عجم کی بہت بڑی جنگ قادسیہ، حضرت اس عمر فاروق کا دور تھا، فاروق اعظم کا. آپ نے سعد بن ابی وقاص کو سپہ سالار بنایا. آپ کے ہاتھوں سلطنت فارس پارا پارا ہوئی، پاش پاش ہوئی، اسے شکست فاش ملی. صحابہ کی فتح پہ بھی نہ بولو تو پھر کسی اور کھاتے میں لگنے کے قابل ہو. بولو ذرا محبت نہ ہے. میں کہتا ہوں شکست فاس ملی فارس کو حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں. رستم پہلوان جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں مارا گیا. حضرت عثمان، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، پھر حضرت عثمان ذو النورین کا دور آیا، بڑی بڑی فتوحات ہوئیں. حضرت سعد سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا اور کافروں کو نقصان ہوا. میرے نبی نے جو فرمایا تھا وہ پورا ہوا. حضور نے جو فرمایا تھا وہ پورا ہوا. میں نے کہا یار ہم نے سب کچھ کی خاطر حضور کو چھوڑا، پر صحابہ نے حضور کی خاطر سب کچھ چھوڑا. آج ہم ذلیل ہیں، آج ہم رسوا ہیں. آج ہماری دھرتی کشمیر بنتی ہے، آج ہماری دھرتی فلسطین بنتی ہے، آج ہماری دھرتی برما بنتی ہے، آج ہماری دھرتی جو ہے وہ ریاست قصوہ بنتی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے ریاست قصوہ وہ ہے، ریاست قصوہ وہ ریاست ہے جہاں کوئی عیسائی مسلمانوں کے بچوں کی، مسلمانوں کے مردوں کی انگلیاں کاٹ کر اس کا ہار بنائے اور گلے میں ڈالے تو اس کو ہیرو بنا لیتے ہیں. کیا بنا لیتے ہیں؟ ہیرو بنا لیتے ہیں. میں نے کہا مسلمانوں یہ تم ہو، یہ تمہارا ظلم ہے، اپنے ہیروز کو تم زیرو بناتے ہو. اے توجہ تو آدھی. اللہ نے تمہیں بڑی بڑی ہستیاں دی. قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی سنیوں میں آئے، مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی سنیوں میں آئے. میں نے کہا خواجہ قمر الدین سیالوی سنیوں میں آئے، علامہ فضل حق خیر آبادی سنیوں میں آئے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سنیوں میں آئے، امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی سنیوں میں آئے، شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری سنیوں میں آئے. یہ توجہ کالی بولو ذرا محبت کے ساتھ. میں نے کہا یہ بڑی بڑی ہستیاں، یہ بڑی بڑی شخصیات اور سنیوں میں آئیں، پر سنیوں تمہیں قدر ہی نہیں ہے. میں نے کہا اگر دیکھو غازیان کو، غازی المدین تمہارے اندر آئے، غازی ممتاز تمہارے اندر آئے، غازی عبد الرحمن تمہارے اندر آئے، غازی عبد القیوم تمہارے اندر آئے. توجہ تو نہیں، بولو ذرا محبت کے ساتھ. میں نے کہا وہ بدبخت ہیں جو زیرو کو ہیرو بنا دیتے ہیں، اور سنیو پر تم ایسے سست ہو، تم ہیروز کو زیرو بناتے ہو. کب تک یہ ستم برداشت کرو گے؟ کب تک یہ ظلم برداشت کرو گے؟ میں نے کہا ذرا بیدار ہوگو نا، ذرا آنکھیں کھولو اور اپنی اہمیت پہچانو، اپنا مقام پہچانو، اپنی عظمت پہچانو، اپنی شان پہچانو. الحمدللہ
ختم نبوت کا مرحلہ ہو، ناموس رسالت کا مرحلہ ہو، سنی ہی پاسبانی کرتے رہے ہیں اور سنی ہی پاسبانی کر رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت سیدنا خالد بن ولید جس وقت آپ کی جنگ ہوئی نا، آپ سپہ سالار تھے، صدیق اکبر نے آپ کو سپہ سالار بنایا، حضرت سیدنا خالد بن ولید کو۔ آپ نے جنگ کی مسیلمہ کذاب کے ساتھ، وہ جھوٹا دعوے دار نبوت تھا، جھوٹا دعوے دار نبوت۔ ادھر سے بھی نعرہ لگتا تھا مسیلمہ کذاب کے لشکر سے، کیا نعرہ لگتا تھا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ادھر حضور کے غلاموں کی طرف سے جو صدیق اکبر کی سپہ اور فوج تھی، حضرت خالد بن ولید سپہ سالار تھے، یہاں سے بھی نعرہ لگتا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا یارو معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، وہ جھوٹے ہیں، وہ بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، ہم سچے ہیں، ہم بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، ذرا ہم فرق کریں گے۔ سبحان اللہ، ہے توجہ، ذرا ہم فرق کریں گے۔ آپ نے فرمایا فرق یہ کریں گے کہ جو ہے نا مسیلمہ کذاب، جھوٹے نبی کے پیروکار، وہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ہم یہ نعرہ نہیں لگائیں گے۔ آپ نے فرمایا ہم اس نعرے کے ساتھ ساتھ یہ نعرہ بھی لگائیں گے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بولو بولو یا رسول اللہ والو بولو، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ یہ وہ جنگ ہے ختم نبوت کی پہلی جنگ جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، ختم نبوت کی پہلی جنگ۔ اور فرما فرق ہم اس نعرے کے ساتھ کریں گے۔ اب ذرا توجہ کرنا، صحابہ کے اندر بھی ختم نبوت کی جنگ لڑنے والے اور جیتنے والے وہی تھے جو یا رسول اللہ کہنے والے تھے، اور مرزا غلام قادیانی کے خلاف بھی ختم نبوت کی جنگ جیتنے والے وہی تھے جو یا رسول اللہ کہنے والے تھے۔ قادیانیوں کو غیر مسلم اس وقت قرار دلوایا گیا جب سنیوں کی اکثریت پارلیمنٹ میں تھی، ہے توجہ، سنیوں کی اکثریت پارلیمنٹ کے اندر تھی۔ الحمدللہ اللہ نے تمہیں شان دی ہے، اللہ نے تمہیں مقام دیا ہے، پر تم سمجھتے نہیں ہو سنیو، اس لیے میں کہتا ہوں جاگا کرو، بیدار ہوا کرو، آج لے ان کی پناہ، آج مجد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، وقت نہیں ورنہ میں عرض کرتا، کیونکہ وقت کی قلت ہے، حضور کا میلاد ہے تو میلاد کے حوالے سے بھی ایک آدھ بات ہو جائے، ہے توجہ آپ کی؟ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ حضور کی جو دائی ہے نا، وہ فرماتی ہے جب ہم نبی پاک کو لے کر گئے نا، ہماری سواری پہلے تو تھی کمزور، لیکن جب حضور کو لے کر گئے تو بڑی طاقتور ہوئے۔ اور میں نے کہا یار ذرا اپنے من میں جھانکنا، کہیں کوئی گھون تو نہیں لگ گیا تجھے؟ اور دانوں کو گھون لگ جاتا ہے، گندم کو، اور میں نے کہا تجھے گھون تو نہیں لگ گیا، کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی تجھے، اور کوئی سنگھی لگ گئی ہو تو اپنا علاج کر۔ جانوروں کو بھی مصطفیٰ سے نسبت ہو وہ بھی جوان ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ اور میرے نوجوان تجھے کیا ہو گیا؟ اور میرے بابا تجھے کیا ہو گیا کہ نبی پاک کا کلمہ نہیں پڑھتا؟ صدیق اکبر بھی میں نے کہا بوڑھے تھے، لیکن حضور کی عزت کی بات آتی تو جوان ہو جاتے۔ حضرت صدیق اکبر حضور کی عزت کی بات آتی جوان ہو جاتے، اور میں نے کہا بوڑھے بابا اگر جوانی دیکھنی ہے پھر ابو بکر کی دیکھ، ویسے تو بوڑھے تھے، عزت مصطفیٰ کے لیے جوان تھے، ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے جوان تھے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے جوان تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہیں اندھیرا ہو گیا، رات کا گھوگ اندھیرا چھا گیا، گھٹ ہٹو۔ میرے شوہر کہنے لگے کیسے چلیں گے؟ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں بس جو ہی اندھیرا ہوا نا ہمیں راستہ نظر نہ آنے لگا، فرماتی ہیں امشی بانوار وجہی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کسی لالٹین کی، لیمپ کی، کسی بتی کی، کسی چمنی کی ضرورت نہیں پڑی، فرما مصطفیٰ کا چہرہ ہی ایسے روشن ہو گیا تھا جیسے کوئی بتی ہو، جیسے کوئی چاند ہو اور سورج کا ٹکڑا ہو، فرما حضور کے چہرے کی روشنی میں ہم بڑے آرام سے چلتے گئے، ہمارا سفر طے ہوتا چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی حضور کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جب میرے بطن سے میرے لال برآمد ہوئے نا، حضور تولد ہوئے، فرماتی ہیں میرا کمرہ جگمگا گیا، فرمایا کہ اس کی روشنی کمرے تک محدود نہیں رہی، کمرے سے نکلی میں نے شام کو دیکھا، شام کے محلات کو دیکھا، مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، اور میں نے کہا لوگ کہتے ہیں چراغاں کیوں کرتے ہو ربیع الاول میں، شب ولادت 12ویں کی رات میں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ رب نے جو چراغاں کیا تھا۔ اے توجہ تھوڑی، بولو ڈھلے سنیو بولو، اور تم سے دلیلیں پوچھتے ہیں یہ مرچیں کیوں لگاتے ہو جی؟ آپ بھی کہتے ہو یار پتہ نہیں، دلیل علماء کو پتہ ہوگا تو ذرا سمجھو نا۔ میں نے کہا حضور کی والدہ فرماتی ہیں
کائنات روشن ہو گئی. میں نے مکہ میں بیٹھ کر شام کو دیکھا, مشرق و مغرب کو دیکھا. یہ رب نے روشنیاں کیوں پھیلا دی؟ کہ آمد مصطفیٰ جو ہوئی, اس لیے آمد مصطفیٰ پر روشنی ہونی چاہیے, آمد مصطفیٰ پر لیٹنگ ہونی چاہیے, آمد مصطفیٰ پر اہتمام ہونا چاہیے, تاکہ پتہ چلے کہ عاشقان مصطفیٰ زبان حال سے کہہ رہے ہیں اوئے او روشنیاں اس لیے ہو گئی کہ نور والا آ گیا ہے, نور والا آ گیا ہے اور نور لے کر آ گیا ہے. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند ہے, آج حضرت فرماتے ہیں نا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, ہے صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. دعا ہے اللہ رب العزت میرے کلمات قبول فرمائے. وما علیہ